بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بنی اسرائیل کی تاریخ اور تابوت سکینہ کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل قوم کی اصل تاریخ کیا ہے اور تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہودی اس کو آج کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی کون سی سازشیں ہیں اور اس کو حاصل کر کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی معلومات میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، پوری دنیا میں یہودی آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کا روپ دھارے ملک و ملک کھدائی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس میں ناکام ہیں۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی اس صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اس صندوق کی کیا اہمیت تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے کہ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب سامان ہے، جس سے دل کو سکون اور راحت ملے۔ یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس اور متبرک صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ صندوق آپ علیہ السلام کے زیر استعمال رہا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی تورات کے لوحے رکھا کرتے تھے۔ یعنی اس صندوق میں انبیاء کے معجزات کی اشیاء محفوظ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصا مبارک اور آسمان سے اتارے جانے والا من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ان انبیاء پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے اس صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صندوق کی برکت سے انہیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ لوگ صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے اور وہ آفت حیرت انگیز طور پر ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی اور طوفان آتا تو یہ لوگ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور اس سے نجات پا لیتے۔ اس طرح جنگ و جدل کے دوران بڑے سے بڑے لشکر سے مقابلہ کرتے وقت صندوق فوج کے آگے لے کر چلتے اور اس کی برکت سے ان کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے اور دشمن کی افواج پر کم سے کم جانی نقصان کے بدلے غالب آ جاتے۔ خاص موقعوں اور تہواروں پر یہ لوگ اس صندوق کو کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا کرتے تھے۔ اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی دستہ تعینات تھا۔ یہ قوم بہت ہی زیادہ عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو اس صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کرتے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ قوم نہایت ضدی، اڑیل، مغرور اور سرکش قوم تھی۔ حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والی اور ظالم تھے۔ اپنے علماء اور انبیاء کے روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ کو مقرر کر دیا۔ قوم عمالقہ کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا اور ان کی بستیاں اجاڑ دیں۔
شہروں کو جلا کر راکھ کر ڈیر بنا دیا، بے شمار لوگوں کو قتل عام کر کے ہلاک کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بادشاہ جالوت نے اس صندوق کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر عذاب نازل ہو گیا۔ جس گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم اور معالج کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل ہونے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ جاننا چاہی۔ نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی بھی صورت واپس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر یہ صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان مرنے لگے۔ اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفات اور امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ چنانچہ یہ تابوت ایک بیل گاڑی میں رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل گاڑی صندوق کو لے کر سیدھا بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو ایک نیک انسان تھا، اس کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے پر تیار نہ تھے۔ آخر کار قوم کے سرداروں میں جان چھڑانے کی خاطر حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کا حکم مانیں تو دعا کریں کہ ان کا مقدس اور قیمتی تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا، جس پر اسرائیل کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لوگ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا ملنا ناممکن ہے۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان کو دوبارہ مل گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات ایک بار پھر بہتری کی طرف آنے لگے، مگر ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کو کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی صندوق میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ لوگ اس حد تک گمراہی میں ڈوب چکے تھے کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا گیا۔ بیت المقدس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ عراق میں لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کرہ وقت تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا۔
ساتھ ہی یہودی قوم وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی راہ میں ملعون ہو گئی اور دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے، ابھی بھی اس قوم کی وہی عادات و اطوار ہیں، وہی ظلم و جبر، دونس دھاندلی، تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ سمجھنے کا خناس، اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود بھی اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی موجود ہے، وہی مال و دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کا وہی شیطانی طریقہ۔ آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار ان کے سر پر چڑھا ہوا ہے۔ یہ آج بھی مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار جو حملے میں بچ گئی تھی، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آخری نشانی سمجھ کر اس کا لپٹ لپٹ کر داڑیں مار مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکا ہے، مگر ابھی تک یہ قوم نہ سمجھ ہے۔ ان کے جنون اور ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ یہ پورے کُرے ارض کو کھود کر اس سے تابوت سکینہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنے مسیحا یعنی آخری مسیحا کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ان کو ایک بار پھر پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ ایک آنکھ والے دجال سے ان کو اس قدر محبت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی آنکھ کی نشانی کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں، جو اسے خوش آمدید کہہ کر اسے اپنا خدا مان لیں گی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن حتمی طور پر سر ایک نقطے پر متفق نہیں ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ مضبوط قیاس تھیوری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے۔ اس محل کو یہودی کئی عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے پھرتے ہیں۔ بہرحال کوشش جاری ہے، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ تابوت اس وقت کہاں ہے۔